اسمبلی کی تحلیل کا لکھ بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی آج ابھی کیا دن ہے، آج منگل ہے، تو جمعرات 19 جنوری رات 10 بجے تک زیادہ سے زیادہ یہ ہاؤس تحلیل ہو جائے گا، ایسے ہی؟ جی بالکل، اسمبلی کی تحلیل پر وزیر اعلیٰ صاحب نے سائن کر دی ہیں اور سمری ہم نے بھجوا دی ہے، اور اب گورنر صاحب پر منحصر ہے کہ وہ اگر جلدی سائن کر دیتے ہیں تو اسمبلی اسی وقت تحلیل کنسیڈر کی جائے گی، اور اگر وہ ڈیلے کرتے ہیں تو 48 گھنٹے میں آٹومیٹکلی تحلیل ہو جائے گی۔ اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ 19 جنوری کو رات 10 بجے تک 48 گھنٹے کا جو آئینی وہ ہے شرط جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو اسمبلی ول بی ڈیمڈ ٹو بی ڈیزالوڈ۔ کوئی آپ کو اندیا ملا ہے گورنر صاحب سے کہ وہ خود یہ کام کریں گے، یا پنجاب کی طرح جب ٹائم لیپس ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی ہاؤس ڈیزالو ہوگا؟ دیکھیں، آئینی اور قانونی دائرے میں کام کرنا یہ بظاہر تو بڑا آسان نظر آتا ہے، لیکن جس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ان کے لیے یہ دل گردہ رکھنا تھوڑا مشکل ہے۔ گورنر صاحب پہلے ہی بھاگ چکے ہیں، انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ میں سائن نہیں کروں گا، تو پنجاب گورنر کی روایت کو قائم رکھیں گے، لیکن ہمیں ان سے یہی توقع تھی اور مجھے یقین ہے کہ وہ سائن نہیں کریں گے، یہ آٹومیٹک ریزولوشن کی طرف بات جائے گی۔ آلرائٹ سر، یہ نگراں وزراء اعلیٰ کے لیے نام فائنل کر لیے گئے ہیں کہ کیا کون سے نام تجویز ہوں گے؟ خیبر پختونخوا کی حد تک تو ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اب اس پر غور ہوگا، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اپنی طرف سے نام بھیجیں گے۔ بالکل بظاہر آپ کو اس میں بھی لگتا ہے کہ معاملہ جس طرح پنجاب میں ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن ہی جائے گا، اتفاق ہو نہیں پائے گا یہاں پنجاب کی اپوزیشن اور ٹریجری بینچز پہ، تو کے پی کے میں بھی یہی لگتا ہے بظاہر؟ جی بادامی صاحب، جو پولرائزیشن ہے اور جس طرح کی اپوزیشن کی طرف سے ہٹ درمی سامنے آ رہی ہے خیبر پختونخوا میں اور مرکز میں، وفاقی حکومت نے جس طرح کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، یہ جو ابھی آپ نے 35 استعفوں کی بھی بات کی، اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، اسے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بات آرام سے سلجھاؤ کی طرف نہیں جائے گی، الجھاؤ کی طرف جائے گی، اور آخر میں الیکشن کمیشن کے پاس ہی بات جائے گی۔ صحیح، اور پھر وہ ایک نیا معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے نام پر پتہ نہیں آپ کو یا ان کو اعتراض نہ ہو، خاص طور پہ آپ کو، چونکہ تحریک انصاف تو بہت زیادہ معترض ہے الیکشن کمیشن پہ۔ ویسے آپ چونکہ ظاہر بیرسٹر ہیں، آپ قانونی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، تو ایک لمحے کو ذرا یہ سینیریو بتا دیجیے، فرض کیجیے کہ ایک نام آیا، الیکشن کمیشن نے فائنل کر دیا کہ مسٹر اے جو ہے وہ اب ہوں گے سی ایم کے پی کے کیئر ٹیکر، اور تحریک انصاف کو اس پر اعتراض ہوا، تو وہ اعتراض برقرار رکھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے پاس یا نون کے پاس ان دیٹ کیس، یا کوئی اور چارہ ہے، چارہ جو یہ کی جا سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ 3 ٹیئر پروسیس اسی لیے رکھا گیا تھا تاکہ فلٹریشن ہوتی ہے اور جہاں پر بھی کوئی پولیٹیکل اعتراض ہو اس کو ختم کیا جائے۔ مطلب پہلے چیف منسٹر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، اگر نہ ہو سکا تو پھر دونوں پارٹیوں کی طرف سے، یعنی اپوزیشن اور ٹریجری کی طرف سے 3 ممبران جو ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ اب یہ جو الیکشن کمیشن کو رکھنے کا مقصد تھا وہ تو یہی تھا کہ تصور تو یہی تھا کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدارانہ، غیر متعصبانہ انداز میں فیصلہ کرے گی، اور اسی لیے ان پر ہی چھوڑا گیا ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے اگر وہاں پر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوں کہ جو بالکل کھلم کھلا تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہو، تو یقیناً تحفظات اور اعتراضات تو پیدا ہوں گے، لیکن دیکھیں گے جب وہ سچویشن پیدا ہوگی تو ہم یقیناً اپنا اعتراض بھی رجسٹرڈ کرائیں گے اور اپوز بھی کریں گے، لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر دیکھیں گے۔ مطلب چیلنجز تو سیاست کا حصہ ہیں اور چیلنجز سے لڑنا اور مقابلہ کرنا۔ اس کو کسی کورٹ آف لا میں چیلنج تو نہیں کیا جا سکتا نا، لیگلی اسپیکنگ؟ دیکھیں، ابھی تک تو ایز سچ اس کی کوئی پریسیڈنٹ میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی چیلنج کیا گیا ہو، لیکن اگر سچویشن آتی ہے تو کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ارریگولیرٹی کو، اگر کوئی انلیگل ایکشن ہوتا ہے یا ارریگولر ایکشن کیا جاتا ہے تو اس کو، جس میں تعصب کی وہ ہو فیکٹر ہو، تو اس کو مطلب ایک آئینی وہ تو ہے ہمارے پاس اور لیگلی بھی ہے کہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں چیلنج کرنا تو ایک پالیسی ڈیسیجن ہوگا پارٹی کا، میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک جایا جائے گا۔ صحیح، اور بیرسٹر صاحب اگین آپ نے قانونی رائے اس پر دے دیجیے کہ کیا کوئی طریقہ ہے آئین میں کہ یہ مثال کے طور پہ پرسوں یعنی کہ 19 جنوری رات 10 بجے جب یہ ہاؤس تحلیل ہو جائے تو ہے نا 60 سے 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے، کیا کوئی صورت آئین پاکستانی دیتا ہے کہ الیکشن 90 دنوں کے بھی بعد ہو؟ یہ سوال پوچھنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ کے فرض کر لیجئے کہ مرکز مان جاتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے سارے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے، لیکن یہ کام 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ مثال کے طور پہ 120 دن میں ہو سکتا ہے، تو کسی بھی صورت میں یہ الیکشن 90 دن سے آگے جا سکتا ہے کے پی کے ہاؤس کا، کے پی کے اسمبلی؟
دیکھیں بادامی صاحب، جانا نہیں چاہیے، یہی آئین کی اسپرٹ ہے، لیکن ہمارے پاس ایک کیس کا پریسیڈنٹ بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2007 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد الیکشن کو ایمرجنسی سچویشن جو پیدا ہوئی، اس کے بعد ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اس کے بعد الیکشن کو کر دیا گیا تھا، ڈیلے کر دیا گیا تھا، اور 18 فروری کو الیکشن ہوئے تھے بجائے جنوری کے۔ تو وہ ہوا تھا، کچھ دن آگے تو بڑھا تھا، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کیا وہ 90 سے 120 دن یا 60 سے 90 دن کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس سے بھی آگے چلا گیا تھا وہ اس کیس میں؟ مجھے بھی اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میرے خیال میں 16 جنوری کو شاید الیکشن تھا، پہلے سے وہ مقرر تھا، اور اس کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کو ڈیلے کر کے پھر 18 فروری پہ لے جایا گیا، تو شاید 1 مہینے کا ہی گیپ آیا تھا۔ لیکن دیکھیں، اگر کوئی ایسی انہونی ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو پھر تو الیکشن کمیشن ہی کی طرف سے سفارش جائے گی کہ اس کو ہم نہیں کروا سکتے، آپ اس کو ختم کریں۔ لیکن مطلب میرے خیال میں جو کرتوت مجھے ایٹ لیسٹ ذاتی طور پر وفاقی حکومت کی جو حرکتیں ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن سے بھاگیں گے، یہ کسی صورت میں الیکشن کو کنفرنٹ نہیں کریں گے، اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جواز نہیں بھی ہوگا تو کوئی جواز تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ You will not be surprised, in fact you already said it، کہ آپ کو بالکل حیرت نہیں ہوگی کہ اگر یہ 90 دنوں کے اندر الیکشن نہ کروائیں اور کوئی بھی ہیلا بہانہ بذریعہ الیکشن کمیشن نے کوئی بھی ڈھونڈے اور یہ الیکشن 90 دنوں سے آگے جائے تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی۔ آپ کے خیال میں آئین کے برخلاف ہوگا لیکن آپ کو حیرت نہیں ہوگی؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ اپوزیشن لیڈرز کے بیانات دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ ہم الیکشن اگست سے پہلے نہیں کرائیں گے، بلکہ انہوں نے تو، اگر آپ کو یاد ہو، وہ تو جنرل الیکشنز کا کہتے ہیں نا، کے پی کے اسمبلی کے بارے میں یا پنجاب اسمبلی کے بارے میں تو انہوں نے بیان نہیں دیا ہے جی، لیکن وہ بالکل نہیں دیا، لیکن کے پی کے الیکشن میں بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسی سے ہی میں یہ انڈیکیشن دے رہا ہوں، اخذ کر رہا ہوں کہ یہ ان کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کے پی میں بھی تو یہ کنفرنٹ نہیں کر پا رہے نا، اور اسی لیے آپ کو لگتا ہے کوئی بھی جواز تراش لیا جائے گا اور پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے الیکشن آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں؟ مجھے بالکل اس بات کا خدشہ ہے، اور حتی الامکان کوشش ان کی یہی ہوگی کہ یہ الیکشن کو ڈیلے کسی نہ کسی بہانہ بنا کے اس کو ڈیلے کریں۔ ٹھیک ہے، اور سر یہ آج جو وفاق میں ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں بھی آپ ایک قانونی ایز اے لائر اوپینین دے دیجئے، یہ عمل ٹھیک غلط، اسپیکر کا اپنے قول و فعل میں تضاد، وہ تو الگ پوری اس کی پولیٹیکل اینگل ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اب کم از کم پریکٹیکلی اسپیکنگ اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے شہباز صاحب کی مشکل حل نہیں ہو گئی، وہ یوں کہ صدر پاکستان کل کہہ دیں کہ صاحب اعتماد کا ووٹ لو، کل سے مراد یعنی کبھی بھی، اور شہباز صاحب 172 کا نمبر پورا نہ کر پائیں، فرض کر لیجئے تو رن آف ہوگا، تو رن آف میں بھی جب تحریک انصاف شروع ہی -35 سے کرے گی تو پھر پوری کی پوری تحریک انصاف بھی اس دن ہاؤس میں آ جائے گی، تو کہاں ان کے نمبر کو میچ کر پائے گی، اور نتیجتاً 172 سے کم ہونے کے باوجود بھی وہی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ آپ کو یہی منظرنامہ بنتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، بالکل جو حرکت کی گئی ہے آج، اس کا مقصد سوائے اس کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ تحریک انصاف کی طرف سے جب کل یہ عمران خان صاحب نے بات کی کہ ہم اسمبلی میں واپس آنے کا سوچ رہے ہیں یا کنسیڈر کر رہے ہیں، تو اس چیز کو وہ کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور اسی سے ان کا تعصب اور جو وہ ایک بغض ہے اور ایک منفی سوچ ہے، وہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں پولیٹیکلی اور اخلاقی طور پر تو انہوں نے شکست اپنی تسلیم کر لی ہے، اور ان کی لیکن اعتماد کے ووٹ کے تک اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا ہے نا، بنا لیا ہے وقتی طور پہ۔ دیکھیں، یہ وقتی مینورنگ ہوتی ہے بادامی صاحب سیاست میں، اور یہ کوئی حتمی طور پر اس کا نتیجہ کبھی کسی پارٹی کے حق میں اچھا نہیں نکلتا، یہ وہ میکیاویلین پالیٹکس ہے، لیکن یہ چالاکیاں جو ہیں یہ سیاست میں عوام ان کو سمجھ جاتی ہے اور بعد میں ان کے نتائج منفی ہی نکلتے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہو۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ سیف ترجمان کے پی گورنمنٹ بڑی ایک خبروں سے بھرپور ہمیں چیزیں بتا رہے تھے، کہتے ہیں ان کو نہیں لگتا، ہونے چاہیے 90 دن کے اندر الیکشن، لیکن ان کو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ اب شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل نہیں رہی، اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر نے کیا وہ متعصبانہ ہے، غلط ہے، لیکن اعتماد کے ووٹ کے لیے فی الحال اپنے آپ کو محفوظ ضرور کر لیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔